آپ ذرا بتائیے کہ 1540 سے پہلے ہمیں بسایا گیا شیر شاہ آباد پرگنہ میں، اس وقت سے لے کر اب تک 2023 کے نومبر کی 4 تاریخ ہے آج، اس وقت تک آپ ایک مفسر قرآن نہیں دکھا سکتے، آپ ایک نحوی نہیں دکھا سکتے، آپ ایک ادیب نہیں دکھا سکتے، ساہتکار فنکار نہیں دکھا سکتے، آپ ایک محدث نہیں دکھا سکتے، آپ ایک بڑا رائٹر نہیں دکھا سکتے، آپ ایک بہت بڑا انگریزی دان نہیں دکھا سکتے، آپ کوئی ایسا آدمی شیر شاہ آبادی کا نہیں دکھا سکتے جنہوں نے عربی زبان میں یا انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں چند کتابیں لکھی ہوں۔ حضرت مولانا عطا الرحمن المدنی حفظہ اللہ جو بروقت کشن گنج میں رہتے ہیں، پہلے پڑھاتے تھے جامعۃ الامام البخاری میں، اب نہیں پڑھا پاتے ہیں، معذور ہو گئے ہیں، ان کو اگر آپ ہٹا دیجئے تو پھر مسلم یعنی شیر شاہ آبادی کمیونٹی میں ایسا کوئی آدمی بچتا ہی نہیں ہے جس کو صحیح ڈھنگ کا مصنف کہا جا سکتا۔ آج تک ہمارے اندر ایک شاعر نہیں ہے، ایک شاعر تک نہیں۔ پھر ہم رسوم و رواج میں بہت آگے ہیں، ہماری قوم رسوم و رواج اور بدعات میں بہت آگے۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے، جسے ماننا پڑے گا کہ ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا ہے کہ ہم 98% لوگ خالص اہل حدیث ہیں، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے ہمارا مذہب ہوتا ہے، سنت جو کہتی ہے وہ ہمارا ایمان ہوتی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ 98% لوگ اہل حدیث ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے اندر بھی بدعات اور دیگر رسوم و رواج بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں اور انہیں ختم کرنا ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تعلیمی صورتحال کا جائزہ مختصر طریقے سے میں نے لیا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری شیر شاہ آبادی قوم کو کتنی محنت کی ضرورت ہے تعلیم۔ اگر تعلیم میں یہ 21ویں صدی ہے اور یہ 21ویں صدی تعلیم کی صدی ہونی ہے، کسی اور کے پاس بہت سارے وسائل ہوں گے، زندگی جینے کے بہت سارے طریقے ہوں گے، بہت ساری مال و دولت ہوگی، لیکن مسلمانوں کے پاس علم حاصل کرنے کے علاوہ اور تجارت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ آج تک ہماری قوم میں ابھی جو گنتی آئی ہے 13,02,600 کچھ، ان میں سے ایک بھی IAS آفیسر ہے، IPS آفیسر ہے، IFS آفیسر ہے۔ آج تک 600 سال کی مدت میں ایک بھی ایسا آفیسر آپ کیوں نہیں پیدا کر سکے؟ جبکہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ شیر شاہ آبادی قوم میں جو ذہانت ہے 246 گروپوں میں سمودایوں میں نہیں ہے۔ ہمارے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن ایک تو ہمارا تعلیم دینے کا انداز اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا روایتی ہے کہ مدرسوں کے بچے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو عربی بولنا نہیں آتا، چند منٹ کے لیے عربی بولنا نہیں آتا۔ جو بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ اپنی محنت و مشقت سے عربی بولنا سیکھ جاتے ہیں یا پھر انگریزی سیکھ لیتے ہیں یا کوئی اور زبان سیکھ لیتے ہیں، لیکن مدرسے کا یہ روایتی انداز بالکل چلنے والا نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم گرامر پڑھا رہے ہیں عربی سیکھنے کے لیے، تو عربی کتاب کے ذریعے ہم گرامر سکھا رہے ہیں عربی کی، اور ہر کتاب عربی میں رکھ کر کے اساتذہ کو بھیج کر کلاس میں ان کا ترجمہ کرواتے ہیں۔ بھائی جب تک انٹر تک اپنی مادری زبان میں تعلیم نہیں ہوگی نا، تب تک اسی طرح کے فارغین نکلیں گے اور بنات مدرسوں سے اسی طرح کی فارغات نکلیں گی، جن کے پاس ڈگری تو ہوگی، جن کے پاس سندیں تو ہوں گی، لیکن صلاحیت نہیں ہوگی، اس کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں۔
کیونکہ ہمارا نصاب اتنا بھاری بنا دیا گیا ہے، حالانکہ کتابوں کے اعتبار سے بھاری نہیں ہے، لیکن ہمارا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ طلبہ سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ دنوں محنت و مشقت کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں چنئی، اور بالو انلوڈ اور اپلوڈ کرنے لگتے ہیں طلبہ، اور پھر وہی بچہ جب 2000-3000 روپے منتھلی گھر پہ بھیجتا ہے باپ کو، تو باپ چائے خانے میں بیٹھ کے چائے پیتا ہے اور دوسروں کو پلاتا ہے، سمجھتا ہے کہ زندگی یہی ہو رہا ہے۔ تعلیم کے بارے میں بتاؤں، میں سیمانچل کی بات کر رہا ہوں میں، اور سیمانچل ہی میں ہماری سب سے بڑی تعداد ہے، سیمانچل ہی کی گنتی ہوئی ہے جس میں ہم 13,02,600 کچھ ہیں۔ بار بار اس لیے نمبر لے رہا ہوں تاکہ میں تعداد بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، لیکن پورے سیمانچل میں 5 کلاس کے بعد پڑھائی چھوڑنے کا ریشیو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ 94%۔ 94%، یعنی 5 کلاس کے بعد ہمارے 100 میں سے 94 بچے پڑھائی چھوڑ رہے ہیں۔ سوچنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بالکل سوچنا پڑے گا۔ 94 بچے آپ کے برباد ہو رہے ہیں 5 کلاس تک پڑھے، اور آج کے زمانے میں 5 کلاس تک پڑھ کر کوئی فائدہ ہے کیا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ ہمارے بچے موبائل میں بہت ماہر ہوتے ہیں، ویڈیو گیم کھیلنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، فلمیں دیکھنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے۔ پھر جب اذان ہوگی تو ایئر فون لگا کے کان میں ڈال لیں گے تاکہ اذان کی آواز بھی نہ آئے۔ ایسا ہمارے بچے کرنے میں بہت ماہر ہیں ماشاءاللہ، لیکن میٹرک تک پڑھنے والے جانتے ہیں، میٹرک تک پڑھنے کے بعد یعنی 10th پاس کرنے کے بعد 98% بچے پڑھائی چھوڑ رہے ہیں۔ 98% بچے، یاد رکھ لیجیے ان سب چیزوں کو، ان سب آنکڑوں کو۔ وشواس نہیں ہے تو آپ جانچ لیجیے، حوالہ مجھ سے لے لیجیے گا، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، دلیل ہے میرے پاس کہ 98% یعنی 100 میں سے 98% میٹرک کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی۔ آپ کے بچے اور ہمارے بچے 98% میٹرک کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قوم کا حال کیا ہوگا بھائی؟ میٹرک کرنے والے کو پوچھتا کون ہے؟ آج کل تو مکتب کی پڑھائی BA ہے بھائی، یعنی اگر کوئی BA کرتا ہے اب تو 4 سالہ کورس ہو گیا، 3 سال میں اگر BA کا کورس کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ مکتب پاس کرتا ہے آج کل کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، آج کل کے معیار کے مطابق۔ لیکن ایک بار آپ اپنے گاؤں میں نکل جائیے گا، گھر گھر جا کے پتہ کر لیجئے گا کہ MA کرنے والے کتنے لوگ ہیں، BA کرنے والے کتنے لوگ ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیر شاہ آبادی قوم تعلیم کے معاملے میں کہاں پر۔ میں اپنے گاؤں کی بات بتا دوں، ہمارے گاؤں میں اب تک 5 MA ہیں صرف۔ میں نے بھی ابھی PhD نہیں کی ہے، سوچ رہا ہوں کہ کروں گا، وقت ملا تو کروں گا، نہیں تو نہیں۔ ہمارے گاؤں میں 5 MA ہیں، ان میں سے ہم 3 بھائی ہیں، ابراہیم سجاد، ہارون سجاد اور عزیز سجاد، اور 2 ہمارے ممیرے بھائی ہیں۔ اور ان 5 کے علاوہ ابھی تک ہمارے گاؤں سے کوئی PhD نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا۔ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، 5 لوگ MA تک پہنچے۔ ہم نے مجبوراً پڑھائی روک دی، غربت کی وجہ سے، اقتصادی تنگی کی وجہ سے، اس لیے PhD نہیں کر سکا، ہمارے بھائی بھی نہیں کر سکے، ورنہ ہم بھائیوں میں سے کوئی ایک کر لیتا ضرور، یا تو تینوں ہی کر لیتے۔ لیکن ابھی تک ہمارے گاؤں میں PhD ایک بھی نہیں ہے۔ اب میں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے علاقے میں 10 گاؤں ہیں، ہم لوگ شیر شاہ آبادیوں کے علیحدیز، ان گاؤں میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور پڑھنے میں سب سے زیادہ آگے ہمارا گاؤں سمجھا جاتا ہے۔ اور تب یہ حالت ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی PhD نہیں ہے۔ اپنے گاؤں میں کل ہی آپ نکل جائیے گا اور پوچھئے گا کہ بھائی کسی نے PhD کی ہے، کسی نے PhD کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔
کہ کس گاؤں میں کتنے پی ایچ ڈی. اور ایک مثال سن لیجئے کہ پورے سیمانچل سے انٹر کرنے کے بعد پورے سیمانچل سے، اس میں صرف شیرشاہ آبادی مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ جتنے سمودائے ہیں سیمانچل میں مسلمانوں کے، کلیا ہوں، سرجا پوری ہوں، انصاری ہوں، یا پھر کوئی اور ہو، کوئی اور برادری، سب کو ملا کر کہہ رہا ہوں میں. اور یہ 2019 کی بات ہے، 2019 کا آنکڑا بتا رہا ہوں میں، کہ پورے سیمانچل سے جامعہ ملیہ، دلہی یونیورسٹی، جے این یو یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں صرف 45 بچے گئے تھے. صرف 45 بچے گئے تھے پڑھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے. اور اس ریشیو میں لاک ڈاؤن کے بعد اور کمی آئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری قوم کا حصہ 45 میں سے کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 10 ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. میرے پاس آنکڑا نہیں ہے کہ ان 45 لڑکوں میں سے اور لڑکیوں میں سے ان 45 لڑکیوں میں سے یا لڑکوں میں سے کتنے شیرشاہ آبادی لوگ تھے. ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری شیرشاہ آبادی قوم میں گزشتہ سال صرف 8 ڈاکٹر پیدا ہوئے، یعنی 8 ڈاکٹروں نے پڑھائی مکمل کی. 4 MBBS، 2 ہومیوپیتھی اور 2 حکیمی یعنی یونانی. اب بتائیے ذرا، 8 لڑکیاں 13 لاکھ کو آدھا کر لیجئے تو 6.5 لاکھ عورتوں کا علاج یہ 6 ڈاکٹر عورتیں یا 8 ڈاکٹر عورتیں کر سکیں گی کیا؟ نہیں کر سکیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی میدان میں ہم ذرا سوچیں آگے بڑھنے کے لیے. میرے مسلمان بھائیوں، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں تقریر کرنے آج نہیں آیا ہوں، کبھی موقع ملا تو تقریر کروں گا. آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ شیرشاہ آبادی مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال کیا ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے جتنے آنکڑے میں نے بیان کیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اپنے نبی کو دعا سکھاتا ہے، کوئی بھی چیز مانگنے کا حکم نہیں دیتا، کوئی بھی چیز مانگنے کا حکم نہیں دیتا ہے جب اپنے رسول سے کہتا ہے کہ اے محمد مانگو، اے میرے پیارے نبی مانگو، اے میرے حبیب مانگو. لیکن ذرا یاد رکھنا کہ نہ ہتھیار مانگنا ہے، نہ سونا مانگنا ہے، نہ چاندی مانگنی ہے، نہ ہیرے جواہرات مانگنے ہیں، بلکہ کیا مانگنا ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے میرے پیارے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے لبیب، مجھ سے جب بھی مانگو اپنے علم میں اضافہ مانگو. کہو اپنے پروردگار سے کہ میرے پروردگار، میرے الہی، نہ مجھے دولت چاہیے، نہ ثروت، نہ مجھے ہیرے چاہیے، نہ جواہرات، بلکہ اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے مجھے تو رب زدنی علما، میرے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے گیان میں بردی کر دے، میری بدھی میں بردی کر دے، اضافہ کر دے. حضرات گرامی، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 ہے، اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی اگر خانہ کرنے جاتا تھا تو اس کو اپنی جان کی امان نہیں تھی. لوگ سوچتے تھے کہ یہ جا رہا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لوٹے گا کہ نہیں لوٹے گا کوئی ٹھیک نہیں. تو یہ حالت ہے. اس لیے 2 باتیں کہتا ہوں انت میں، کیونکہ سمبودھت کرنے والے وقت آ چکے ہیں آپ کے اندر، ان کا آگمن ہو چکا ہے. اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے. اقتصادی صورتحال بھی مجھے بیان کرنا تھا، پوائنٹ نقل کر کے لایا تھا. تقریر مجھے کرنی تھی، تعلیمی صورتحال، تاریخ بیان کرنا تھا، اس کے بعد اقتصادی صورتحال، اس کے بعد دینی و سماجی صورتحال کیا ہے ہماری قوم شیرشاہ آبادی کی،
یہ سارے پوائنٹس تھے، لیکن ایک ہی پوائنٹ پر تھوڑی دیر بات ہو سکی کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ اب دو باتیں کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بات یہ کہ آپ اگر 3 وقت کھانا کھاتے ہیں ڈیلی، تو اب آپ 2 وقت کھائیے، 1 وقت کم کر دیجئے، اور اس کا جو پیسہ بچے گا اپنی اولادوں کو تعلیم دیجئے، اپنی اولادوں کو تعلیم دیجئے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ نہ کھائیے، اگر نہ کھا کے رہ سکتے ہیں تو نہ کھا کے رہیے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، کیونکہ بچوں کا آپ پر سب سے بڑا حق یہی تعلیم و تربیت ہے، اور یہ کرنا پڑے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں چلتے چلتے کہ 1924 تک ہی مورخ کہتا ہے، مورخ کون؟ ہمارا مورخ نہیں، ہمارا اتہاسکار نہیں، بلکہ انگریز ایڈورڈ گبن کہتا ہے A History of پرسیا میں صفحہ نمبر والیوم چھوڑ کے صفحہ نمبر 1902 میں کہ مسلم خلیفوں نے یہ لازم کر رکھا تھا کہ 12 سال تک ہر مسلم بچہ اور بچی اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا سیکھ جائے، نہیں تو باپ کو گرفتار کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھایا ہے اپنی بچی کو یا اپنے بچے کو، چلو جیل کی چکی پیسو۔ ایسا ہوتا تھا مسلمانوں میں۔ یہ کب تک؟ 15ویں صدی تک، یعنی آج سے 400 سال پہلے تک، 400 سال پہلے تک۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا بعد میں مسلمانوں کو کہ پڑھائی سے ایسا بھاگے یہ لوگ جس طرح سے گدھے کے سر سے سینگ بھاگا ہوا ہے۔ اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں میں، ایک بات تو ہو گئی کہ تعلیم اپنے بچوں کو دیجئے اور ضرور دیجئے، اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تیار کیجئے۔ جب تک حکومت کی ایڈمنسٹریشن میں، پربندھن سمیتی میں جب تک آپ کے بچے نہیں آئیں گے، تب تک آپ کی ذلت اور خاری دور نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہاں تک تعلیم دیجئے کہ کوئی IPS آفیسر بنے، کوئی IAS آفیسر بنے، ارے کم سے کم BDO تو بن ہی جائے، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر، IFS انڈین فارن سروسز، اگر اس میں کام نہ کر سکے تو کم از کم BDO بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر تو بن جائے۔ تو یہ 2 باتیں تھیں کہنی، اور باقی باتیں رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ملاقات کا موقع دیا، ساتھ کا اوسر دیا، تو پھر انشاءاللہ کبھی ساتھ ہوں گے، درشن ہوں گے آپ کے، اور اس سمے میں آپ حضرات کو جو باقی باتیں ہیں اپنی قوم کے بارے میں بتاؤں گا۔ شیر شاہ آبادیوں سے اس لیے مجھے محبت ہے کہ ہر کوئی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، اور میں بھی کرتا ہوں۔ آپ کو جو آئینہ دکھایا ہے وہ اگر سخت لگے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آنکڑوں میں، حدیث و قرآن کے حوالوں میں اگر مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔